بزرگان ملت، برادران عزیز، اللہ سبحانہ و تعالی ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، سب کچھ اسی کے قبضے قدرت میں ہے۔ اور یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ اس کائنات میں جو بے شمار چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، بڑی سے بڑی بھی چیز دیکھ رہے ہیں، معمولی سے معمولی چیز بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جس کو ہم ایک معمولی گھاس کا تنکا سمجھ رہے ہیں، جس کی ہماری نگاہوں میں کوئی وقت نہیں ہے، کوئی اس کی اہمیت نہیں ہے، اس کو کوئی بیچے تو خریدتا نہیں، اس کو کسی کو دیے تو لیتا نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ بتلایا گیا کہ اس کے پیدا کرنے میں بھی اللہ کی حکمت ہے۔ وہ چیز بھی اللہ بیکار پیدا نہیں کی، اگرچہ کہ ہماری عقل اس کی اہمیت ہم اپنے فہم اس کا ادراک نہیں کر سک رہے ہیں، لیکن خدا کی خلق بیکار نہیں ہے۔ اور ہم غور کریں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ گھاس کے ایک تنکے کو بھی بیکار پیدا نہیں کیا، تو کیا وہ مخلوق جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اپنا خلیفہ بنایا ہے، وہ مخلوق جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے مسجود ملائکہ بنایا، کہ سارے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، جبکہ آدم علیہ السلام ابھی پیدا ہی ہوئے، ابھی کوئی عمل نہیں ہوا، ابھی کوئی جو ہے علم اور دیگر معارف کی چیزیں ظاہر بھی نہیں ہوئیں آپ سے۔ ویسے عالم میں، ویسی حالت میں فرشتوں کو حکم دے رہا ہے کہ تم آدم کو سجدہ کرو۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعین، قرآن کہتا ہے کہ سب کے سب فرشتے اللہ کے اس حکم پر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، سوائے ابلیس کے۔ تو اب اس سے پتہ چلا کہ فرشتے مقبول کیوں ہوئے اور شیطان مردود کیوں ہوئے۔ شیطان خدا کا انکار تو نہیں کیا، اللہ میں تجھے خدا نہیں مانتا تو نہیں بولا، اس کی اطاعت سے بھی انکار نہیں کیا۔ پھر مردود ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو صاف ظاہر ہے کہ خدا کا انکار نہیں کیا، اس کی خدائی کا انکار نہیں کیا، لیکن خدا کو جو محبوب تھے ان کا تو انکار کرا، محبوب خدا کا تو انکار کرا، اس کے حکم کا تو انکار کرا، اللہ کے حکم کا انکار راست نہیں کیا، لیکن اس کے محبوب کے ضمن میں انکار کر رہا ہے، اس لیے مردود۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، یہیں سے ہم کو سبق ملتا ہے کہ اللہ کا راستہ پانے کا ذریعہ کیا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے۔ فرشتوں نے یہی کہا کہ مخلوق کو زمین میں بنائے گا جو زمین میں جا کر فتنہ و فساد برپا کرے، خون ناحق بہائے گی، جبکہ ہم تیری تسبیح کر رہے ہیں، تیری پاکی بیان کر رہے ہیں، ہمیشہ رات دن اسی میں مصروف ہے۔ اور فرشتوں کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ ایسی نورانی مخلوق ہے کہ جن سے کبھی کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، نہ کوئی چھوٹا گناہ نہ کوئی بڑا، ہمیشہ وہ ذکر میں، ہمیشہ وہ اطاعت میں رہتے ہیں، جو حکم دیا جاتا اس کو بجا لاتے۔ تو اتنی معصوم مخلوق ہونے کے باوجود، ایسی اطاعت شیار مخلوق ہونے کے باوجود، اللہ سبحانہ و تعالی
اعلان فرما رہا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اور وہ فرشتے انکار نہیں کر رہے، تیرا حکم ہم بجا نہیں لاتے، انہیں شیطان انکار کرا حکم بجا لا، فرشتے انکار نہیں کرے، صرف اپنا معروضہ پیش کر۔ تو معروضہ پیش کرنا اور ہے، انکار کرنا اور۔ یہ معروضہ پیش کیے کہ اتجل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ پروردگار ہم بھی تو تیری اطاعت کر رہے ہیں، ہم بھی تیری تسبیح کر رہے ہیں، تیری پاکی کر رہے ہیں، تیری اطاعت میں ہیں، تو پھر یہ محرومی ہمیں کیوں؟ حضرت آدم کے بارے میں کچھ نہیں کہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف ایک مختصر سا جواب دیا، انی اعلم ما لا تعلم۔ اے فرشتو، تم جو معروضہ کر رہے ہیں میں جانتا ہوں اس کی نوعیت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، اور تم جو مدعا پیش کر رہے ہیں اس کو بھی میں جانتا ہوں، لیکن جو حقیقت، جو معرفت، جو عظمت، جو شان، جو رفت، جو علم و حکمت میں آدم میں رکھا ہوں میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ تم صرف زمین کی مخلوق پر قیاس کر کے یہ بات بول رہے ہیں کہ زمین پر پہلے سے جنات تھے، جنات ایسے ہی کیا کرتے تھے، تو وہ یہ سمجھے کہ شاید زمین پہ جانے والی مخلوق ایسا ہی کرتی ہو، تو وہ قیاس کر کے انہوں نے کہا۔ لیکن اللہ فرما رہا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ اے فرشتو میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ پھر کیا ہوا؟ تو پھر بتلایا کہ فرشتے اس پر یہ کہے لا علم لنا الا ما علمتنا، اے پروردگار ہم کو اتنا ہی علم ہے جتنا تو ہم کو عطا کیا، اس سے بڑھ کر ہم کچھ نہیں جانتے، اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز ہمارے علم میں نہیں آ سکتی۔ ہمارا علم تیری عطا پر موقوف ہے، تیری دین پر موقوف ہے، تو جتنا دیا، جتنا سکھایا، جتنا معلوم کرا، وہی ہمارا جو ہے علم ہے، اس سے بڑھ کر۔ اب حضرت آدم میں تو کیا خوبی رکھا ہے، تو کیا کمال رکھا ہے، تو ہی جانتا ہے۔ تو اپنے انکسار کا اظہار کیا اور اپنے تواضع کا اقرار کیا فرشتوں، کوئی تکبر کا اظہار نہیں کیا، کوئی غرور و فخر کا، اپنی عبادتوں پہ فخر نہیں کیا، اپنی عبادت کا ذکر کیا لیکن عبادت پہ فخر نہیں کیا۔ اور جب اللہ کا حکم آیا تو پھر تواضع انکساری کا کیا، جیسا شیطان کہا کہ تو مجھے پیدا کیا، آدم کو مٹی سے پیدا کیا، آگ کی خوبی بلندی ہے، مٹی کی خوبی پستی ہے، تو میں بلندی والا ہو کے پستی والے کو کیسا سجدہ کروں، یہ اس نے کہا۔ فرشتوں ایسا نہیں کہا، انہوں نے اپنے عاجزی کا اقرار۔ تو پتہ چلا کہ انسان کی فطرت اور شیطان کی خصلت کیا ہے۔ انسان آدمیت جو ہے آدم علیہ السلام سے ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کی وجہ سے آدمی کہلا رہا ہے، ورنہ اور آدمی کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کی اولاد، بنی آدم یہی ہے۔ تو آدم کی اولاد تقاضا کیا ہے؟ آدم کی اولاد کا تقاضا یہ ہے وہ اطاعت میں رہے، وہ ذکر میں رہے، وہ اللہ کی یاد میں رہے، اگر کبھی کچھ قصور ہوا، کوئی خطا ہوئی تو فوری رجوع ہو کر توبہ کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام جو سب کے والد ہیں، انہوں نے تو یہ طریقہ بتایا کہ جب آپ سے جنت میں بھول ہوئی تو اپنی بھول کی تعویل نہیں کرے، اپنی خطا کی تعویل نہیں کرے، فرمائے اے پروردگار تو معاف فرما۔ تو یہ آدم علیہ السلام ہمارے جو سارے انسانوں کے والد ہیں، ان کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اور
شیطان مردود کے دھوکوں سے، اس کے فریب سے دور رہو، بچو۔ اور اگر کبھی کچھ بتخاذ بشریت خطا ہو، کچھ بھول ہو، کوئی گناہ ہو تو توبہ۔ یہ انسانیت کا سبق حضرت آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا۔ اب اس کے بعد بتلایا گیا کہ انسان جب دنیا میں آیا تو انسان کے دو دشمن ہیں۔ ایک تو خود اس کا نفس دشمن جو ہمارے ساتھ ہمیشہ، دوسرا شیطان دشمن ہے جو ہمارا کھلا دشمن، جس کو قرآن عدو مبین کہا کہ سنو یہ بہت کھلا دشمن ہے تمہارا، اس سے بچو، اس کے فریب سے بچو۔ اب ہماری انسانیت کا کمال، ہمارے آدمیت کا کمال، ان دونوں دشمنوں سے بچتے ہوئے ہم خدا کی طرف رجوع رہیں، وہ ہمارا کمال، وہ ہماری جو ہے بندگی کا کمال، وہ ہماری انسانیت کا کمال۔ اگر انسان ان دونوں کے فریب میں سے کیا کسی ایک کے فریب میں مبتلا ہوا تو وہ اس کے لیے نقصان ہے، وہ اس کے زوال۔ تو انسان کو، آدمی کو ان دشمنوں سے بچاتے ہوئے لے چلنا، راہ حق پر لانا، خدا کا تقرب دلانا، یہ کام ہے کس کا؟ یہ کام کون کر سکتا ہے؟ کیا کوئی سائنسداں کر سکتا ہے کہ بھائی سائنس جو ہے آپ کو زمین سے لے کر چاند پر لے جا رہی ہوگی، آپ کو زمین سے اڑا کر سورج پہ لے جا رہی ہوگی، آپ کو یہاں سے لے کر اور جہاں جہاں اس کے امکان میں وہاں لے جا رہی ہوگی؟ کیا وہ خدا کے قریب بھی کر سکتی ہے؟ چاند کے قریب تو کر سکی، سورج کے قریب کر سکی، فضا کے قریب کر سکی سائنس۔ کیا سائنس کسی انسان کو خدا کے قریب بھی کر سکتی ہے کیا؟ تو ساری دنیا کے سائنسداں مل کر کسی بھی انسان کے قریب نہیں کر سکتے۔ وہ خود نہیں ہو سکتے تو دوسروں کے قریب وہی ہو سکتا ہے جو خدا کے قریب ہے۔ جو خود خدا کے قریب نہیں ہے تو انہیں خدا کے قریب کیسا کر سکتا؟ ڈوبتے کو وہی بچا سکتا ہے جو تیرنا جانتا ہے۔ خود ہی تیرنا نہیں جانتا، خود ہی ڈوب رہا ہے تو وہ دوسرے کو نہیں بچا سکتا۔ یہ دنیا کا بھی قانون ہے، یہ دین کا بھی قانون ہے۔ تو یہ ہے، تو آج دنیا سائنس کی ترقی برابر صحیح ہے، ہم مانتے ہیں، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن سائنس کی ترقی پہ اگر آپ غور کریں تو اس کا خلاصہ آپ کو یہی معلوم ہوگا کہ مخلوق کو مخلوق سے قریب کر رہے ہیں۔ چاند کیا ہے؟ چاند کوئی خدا تو نہیں۔ سورج کیا ہے؟ سورج کوئی خدا تو نہیں۔ ستارے کیا ہیں؟ کوئی خدا تو نہیں۔ وہ بھی مخلوق، ہم بھی مخلوق۔ اگر اسلام کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو انسان کا مرتبہ بڑا ہے یا چاند کا مرتبہ بڑا ہے؟ انسان کا مرتبہ بڑا ہے یا سورج کا مرتبہ بڑا ہے؟ انسان کا مرتبہ بڑا ہے یا کوئی اور جنات کا مرتبہ بڑا؟ تو آپ تو یہ کہیں گے کہ کائنات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کا مرتبہ سب سے بلند کیا، سب سے اعلیٰ ہے، اللہ کا خلیفہ ہے۔ تو تم اعلیٰ کو ادنا کے قریب کر رہے ہیں، یہ کوئی کمال نہیں۔ ادنا کو اعلیٰ کے قریب کرنا یہ کمال ہے، اعلیٰ کے قریب کرنا یہ کوئی کمال نہیں۔ تو پھر یہ ہے، تو پھر ہم غور کریں کہ پھر اعلیٰ سے اعلیٰ ساری کائنات میں اعلیٰ، سب سے اعلیٰ کون ہیں؟ ہمارے حضور پاک علیہ السلام۔ پھر آپ سے اعلیٰ اللہ، تو پھر وہ کون ہو سکتا ہے جو ہمارے حضور پاک علیہ السلام سے قریب کرے اور ہم کو ہمارے خدا سے قریب کرے؟ اس پہ غور کرو، اس کے بارے میں سوچو کہ یہ چیز کہاں مل سکتی ہے، یہ کہاں حاصل ہو سکتی ہے؟ کہ ایران پہ جا کے
سونے کا بھاؤ نہیں پوچھتے۔ تو وہ کہیں گا یہ کرانے کی دکان ہے، یہ سونا یہاں بانٹنا۔ سونے کی دکان پہ جا کے کرانے کا سامان نہیں پوچھتے، حالانکہ شریعت کے لحاظ سے کوئی گناہ تو نہیں ہے۔ اگر کرانے کی دکان پہ سونے کی بات کریں تو کیا شریعت میں کوئی گناہ ہے، کوئی سزا ہے؟ نہیں ہے۔ یا سونے کی دکان پہ جا کے کرانے کی بات پوچھے تو کوئی گناہ تو نہیں ہے، جائز ہے، مباح ہے، لیکن دنیا کہے گی دیوانہ۔ ناجائز نہیں ہے لیکن دنیا کہے گی کہ دیوانہ ہے۔ کس مقام پہ کیا پوچھنا ہے، کیا پوچھ سکتے ہیں، یہی کہے۔ تو اسی طرح اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے سامنے قدرت کی ساری نشانیاں، زمین ہے، آسمان ہے، جھاڑ ہے، پہاڑ ہے، ہر چیز یہ نشانیاں قدرت کی، ان سب پہ تم غور کرو، ان سب پہ تم فکر کرو۔ تمہارے لیے فکر کے راستے کھولا، تمہارے لیے غور کے راستے کھولا۔ یہ نہیں کہ تم کو کہ مجبور کیا گیا، بس یہ ہے مان سو مان، تجھے سوچنے کا موقع نہیں، تجھے سمجھنے کا موقع نہیں، تجھے اور چیز کا موقع نہیں، ایسا نہیں۔ اسلام ایک کھلا مذہب ہے، اس کے تعلیمات کھلے ہیں، اور حکم دے رہا ہے کہ تم قدرت کی جس نشانی پہ چاہے غور کرو، کسی نشانی پہ نہیں۔ یہ تو لاکھوں کروڑوں نشانیاں قدرت کی پھیلی ہوئی ہیں، کسی بھی نشانی پہ تم غور کر سکتے، تم کو کوئی رکاوٹ، کوئی قید نہیں، کوئی غور کرو۔ پھر اس کے بعد بتلا کہ یہ ساری چیزیں غور کرنے، فکر کرنے کے بعد تم کس نتیجے پہ پہنچ رہے ہیں، یہ دیکھو۔ راستہ چلنا یہ کوئی کمال نہیں، منزل کو پانا کمال۔ اگر راستہ چل رہے ہیں اور منزل کو نہیں پا رہے ہیں تو بیکار محنت کر رہے ہیں، ابس کام کر رہے ہیں، کہ کوئی منزل نہیں، کوئی مقصود نہیں، چل رہے ہیں، جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں پتہ نہیں، کیوں جا رہے ہیں پتہ نہیں۔ تو اس لیے حکم دیا گیا کہ جو بھی کام کرنا ہے، کام کرنے سے پہلے اس کا مقصد متعین کرو، پھر اس مقصد کو حاصل کرنے کا راستہ تیار کرو، پھر اس کے بعد وہ کوشش کرو۔ تو یہ صحیح عمل ہے، اسلام اسی کا حکم دیتا ہے۔ تو اب ہماری زندگی کا مقصد کیا؟ اگر ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کمائے، عہدے کمائے، شہرت کمائے، اور دنیا کی لذتیں، نعمتیں اور کیا جو چیزیں اگر یہ ہیں، تو پھر وہ راستہ تلاش کرنا، یہ چیز کیسے حاصل ہو سکتی، کہاں مل سکتی ہے، اس کے حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو پھر آپ کو جو ہے تجارت میں محنت کرنا پڑے گا، زراعت میں محنت کرنا پڑے گا، سیاست میں محنت کرنا پڑے گا، اور دنیا کے حاصل کرنے کا اور جو ذرائع ہیں اس میں محنت کرنا پڑے گا۔ اگر وہ چیز حاصل کرنے کے لیے آپ جو کسی دینی مدرسے میں داخلہ لیے یا کسی مسجد کی خدمت میں مصروف ہو گئے تو یہ الگ مقصد ہے، وہ الگ مقصد ہے، یہ الگ چیز ہے، وہ الگ چیز ہے۔ یہ تو اس وجہ سے اگر ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم جس کی مخلوق ہیں اس کا قرب حاصل کریں، ہم جس کے امتی ہیں ان کی رضا حاصل کریں، تو پھر یہ مقصد جب ہے تو اس مقصد کا راستہ کیا ہے وہ تلاش کرنا۔ اس مقصد کے لیے ہم کو کون رہبر مل سکتا ہے اس کو تلاش کرنا پڑے، تو راستہ بھی متعین کرنا، رہبر بھی متعین کرنا پڑے۔ تو یہ ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، جو ہے شیطان اور نفس امارہ یہ ایسے دشمن ہیں جو ہم کو دشمن کی شکل میں نظر نہیں آتے، بلکہ یہ جو ہے خیر خواہ کی شکل میں آتے ہیں، دوست کی شکل میں آتے ہیں، ہمدرد کی شکل میں آ کے ہم کو دھوکہ دیتے ہیں۔ دشمن کی شکل میں آیا تو اس کو پہچاننا آسان، لیکن دشمن خیر خواہ بن کے آئے، دوست بن کر آئے تو اس کو پہچاننا مشکل۔ چنانچہ بزرگوں نے لکھا کہ ایک شکاری نکلا شکار کیا،
لیکن وہ شکاری کا لباس نہیں پہنا. پھر کون سا لباس پہنا؟ تو مولویوں کا لباس پہنا، شملہ شایا کیا کدھر یہ پہن کر نکلا. جب شکار دیکھا کہ یہ شکاری نہیں ہے، یہ تو مولوی ہے، تو اس کو دیکھ کے نہیں بھاگے، کیونکہ شکار اسی وقت بھاگتا ہے جب کو اس کو شکار ہونے کا اندیشہ ہو، ڈر ہو، تو وہ بھاگے گا. نہیں ہے تو کیوں بھاگے گا؟ تو اب اس کے بعد انہوں جب آگے بڑھے اور شکار ویسی رہا تو آسانی سے شکار کر لیا. تو بزرگوں نے اپنی کتاب میں زبان حال سے اس کا اظہار کرتے ہوئے کہا، شکار نے کہا تو نے مجھے دھوکہ دیا، اگر تو شکاری کے لباس میں آتا تو میں دھوکہ نہیں کھاتا، تو دوسری شکل میں آیا جس کی وجہ سے مجھے دھوکہ ہوا، ورنہ تو شکار نہیں کر سکتا. بزرگوں اور دوستو، دوست اور دشمن کی پہچان یہ کوئی آسان کام نہیں، یہ بہت مشکل مسئلہ ہے، یہ بہت ہی باریکی سے دیکھے جانے والا مسئلہ ہے. یہ پھر آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ شیطان جو ہے ہمارے ہی کو بھٹکاتا ہے، ہم کو ہی دھوکہ دیتا ہے. نہیں، وہ انبیاء کے جا رہا اس کو یقین ہے کہ میں ناکام تھا، انبیاء پہ اس کا دور نہیں چلتا، لیکن وہ اپنی کوشش برابر. پھر اسی طرح جو ہے صحابہ کے پاس بھی جاتا، وہاں بھی ناکام ہوتا لیکن برابر کوشش. اولیاء کے پاس بھی جاتا، وہاں بھی ناکام ہوتا مگر برابر کوشش کرتا. چنانچہ لکھا ہے واقعہ کہ حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ نماز کو جا رہے تھے، تو راستے مسجد کے قریب ابلیس ٹھہرا ہوا. دوسرے تو نہیں پہچانے، حضرت پہچانے، پہچان کے پوچھے کہ اے مردود، تو ایک سجدہ نہیں کر کے مردود ہوا، یہ مسجد کے پاس آنے سے کیا فائدہ؟ اب کیا فائدہ ہے؟ اب آ کے تو سجدہ بھی کرا تو کیا حاصل، تو کیا نہیں کرا بھی تو کیا حاصل؟ تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے، کیا آپ غیر اللہ کو سجدہ جائز سمجھتے ہیں؟ اب آپ غور کیجیے، حضرت سے بات نہیں بولا، حضرت کے اپنے فن کی، حضرت کے اپنے مطلب کی بات پوچھ رہا. اگر غیر اللہ کو سجدہ جائز کہیں تو شریعت کے خلاف، پھر ناجائز کہیں تو پھر آدم کو سجدہ کیوں ہوا؟ ذرا فکر میں آ گئے، سوچنے لگے کہ کیا جواب دوں، کیوں کہ جواب ایسا ہونا کہ پھر وہ اعتراض نہ کر سکے. اگر جواب پر پھر سوال پہ جواب ہو تو پھر لمبا سلسلہ ہو. اللہ سے کہ پروردگار یہ مردود مجھے مشکل میں ڈال دیا ہے، تو میری مدد کر. تو اللہ کی جانب سے الہام ہوا، کہو کہ ناجائز و جائز کب ہوتا؟ خدا حکم دے تو کیا اس کے باوجود بھی ناجائز ہوتا؟ خدا حکم نہیں دیتا اور کرتے تو ناجائز تھا، لیکن خدا دینے کے بعد ناجائز کا کیا اثر؟ تو جب خاموش ہوا تب آپ اندازہ لگائیے، بڑے بزرگ ان کے ہزاروں مرید جن سے ایک سلسلہ جاری، وہاں بھی جو ہے یہ کوشش کرتا ہے. تو دوسروں کے پاس، عوام کے پاس کرتا، ایسے بے شمار واقعات، اولیاء اللہ کے بے شمار واقعات. تو اس وجہ سے جو ہے دیکھو، تم کو جو پانا ہے، تم کو جو نعمت حاصل کرنا ہے، اس نعمت کا، اس منزل کا، اس مقصود کا تعین کرو، پھر اس کے بعد اس نعمت کے حاصل کرنے کا راستہ من کرو، پھر اس کے بعد اس کے رہبر تلاش کرو.
تو پھر صحیح راستہ مل سکتا ہے، صحیح ہے، اور بغیر کسی خوف و خطر کے تم منزل کو پا سکتے۔ یہ ہے بزرگوں کا طریقہ۔ تو اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستوں، آج ہم اللہ کے جس وعد میں جمع ہوئے، یہ کوئی بہت قدیم بزرگ کہ کئی سو سال پہلے کے ہیں، جن کے ہم واقعات نہیں دیکھے، جن کے صحبت جن کے حالات سے ہم واقف نہیں ہیں، ایسا نہیں۔ جیسا لوگ کہتے ہیں کہ بھائی 400 سال 500 سال کون دیکھا، بعد میں گھر لیے ہوں گے، بعد میں کچھ بنا لیے ہوں گے، کچھ قصے کہانیاں ویسا تو نہیں۔ حالانکہ وہ بھی کوئی قصے گھڑے ہوئے نہیں ہیں، کوئی بھی باتیں کوئی من گھڑت نہیں ہیں، وہ بھی حقیقت ہے۔ یہ تو آنکھوں کے سامنے کی ہم نے بھی دیکھا، بہت سارے اور دیکھنے والے بھی موجود ہیں۔ کیا دیکھا؟ اگر کوئی یہ دیکھا کہ حضرت 5 وقت نماز کے لیے مسجد کو آتے تھے، وہ تو آتی تھی، حضرت کے مریدین بھی آتے تھے اور دوسرے بھی لوگ آتے تھے۔ یہ تو مسجد کو آتے تھے، نماز پڑھتے تھے، یہ تو ہر مسلمان کے لیے۔ لیکن کیا کبھی ہم نے غور کیا 90 سال 92 سال کی عمر، اتنی عمر کے باوجود کبھی کوئی روزہ قضا ہوا؟ کیا کوئی واجب چھوٹا؟ یا کوئی آپ کے جو معمولات تھے، جو آپ کے ذکر و اذکار اور آپ کا جو سلوک تھا، کبھی اس میں کوئی فرق آیا؟ کس عمر کوئی 50-60 سال کی بھی نہیں، 90-92 سال کی عمر، ایسی کیفیت کیا ہے؟ تو کیا اس سے بڑھ کے بھی کوئی کرامت؟ اس سے بڑھ کے بھی کوئی کرامت ہو سکتی ہے؟ ویسا کر دی تو کرامت ہوتی۔ اولیاء اللہ کے پاس کرامت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ صرف ہمارے واسطے بتاتے ہیں، اپنے واسطے وہ اپنی بڑائی کا ذریعہ نہیں سمجھتے اس کو، کیونکہ ان کی عظمت کرامت سے اونچی ہے۔ کرامت بتانے سے ان کی عظمت، یہ ہم سمجھ رہے ہیں کرامت بتایا تو ولی، نہیں بتایا تو ولی نہیں، یہ ہمارا قصور۔ اگر ایسا ہوتا کرامت بتانے سے عظمت ہوتی تو 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرامت بتائے، تو پھر جب کرامت نہیں ہے تو ولی نہیں ہے کیا؟ صحابیت نہیں ہے کیا؟ ان کی عظمت نہیں ہے؟ تو صحابہ کو، تابعین کو، ائمہ کو، اولیاء کو کرامت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کوئی، بلکہ حضرت تو اپنی کتابوں میں لکھے ہیں کہ اولیاء اللہ اپنی کرامتوں کو ایسا چھپاتے ہیں جیسا عورت اپنے ناپاکی کو چھپاتی ہے۔ تو وہ اس کو ظاہر کرنا نہیں چاہتے، کیوں کہ اس کی وجہ سے لوگوں میں اپنا ایک بڑاپن معلوم ہوتا تھا، صرف ضرورت کی حد تک بتلا۔ جہاں اس کی ظاہر کرنے کی ضرورت ہے تو وہاں وہ کرامت بتاتے ہیں، ورنہ وہ کرامت بتانے کے مقصد کے طور پر کرامت نہیں بتاتے۔ یہ دین میں استقامت کیسی وہ دیکھا جائے۔ چنانچہ آپ ہمیشہ سنتے ہیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامتوں کی شہرت تھی۔ تو ایک شخص تقرب اللہ کے واسطے نہیں آیا، دین سیکھنے نہیں آیا، صرف آپ کی کرامتیں دیکھنے آیا، ٹھیک ہے، 1 سال تک رہا آپ کی خدمت میں۔ 1 سال جو ہے اس کی نظر میں جو ہے آپ کی کوئی چیز کرامت کے طور پہ ثابت نہیں ہوئی۔ واقع لگا تو آپ آئے کدھر تھے، جا کدھر رہے؟ اس نے کہا کہ آپ کرامتوں کی شہرت سن کے آیا، لیکن 1 سال قیام کے بعد بھی کوئی کرامت نہیں دیکھا، اس لیے واپس جا رہا۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ بیٹھ میں تجھے کرامت بتاتا ہوں، میں تجھے اپنی ولایت بتاتا ہوں، میں تجھے اپنی خطبیت بتلاتا ہوں، نہیں فرمایا کہ ٹھیک ہے
اس 1 سال کے دوران کیا تو کبھی مجھ سے خلاف شریعت کوئی کام دیکھا؟ تو بولے نہیں دیکھا۔ کسی فرض کو چھوٹا ہوا دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ کسی سنت کو چھوٹی ہوئی دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ کسی مستحب کو چھوٹا ہوا دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ نادان اس سے بڑی اور کیا بات ہے؟ استقامت الگ دین پر ٹکے رہنا، دین پہ جمے رہنا، اس سے بڑھ کر اور کیا کرامت ہے؟ تو یہ چیزوں کو کرامت نہیں سمجھتا، اس کو سمجھ رہا۔ تو اس لیے حضرت نے اپنے مواعظ میں کیا لکھا کہ فرائض کو چھوڑ کر واجبات میں مشغول ہونا یہ کوئی نیکی نہیں، واجبات کو چھوڑ کر مشغول ہونا یہ نیکی نہیں ہے، سنو چھوڑ کر مستحبات میں مشغول ہونا یہ کیوں نیکی نہیں؟ درجہ ہے، پہلے فرائض کی تکمیل کر، اس کے بعد واجبات کی تکمیل کر، اس کے بعد سنتوں کی تکمیل، اس کے بعد یہ درجے ختم کر کے یہ سمجھ رہا ہے کہ فرض نماز نہ صحیح میں وظیفہ پڑھتے بیٹھا تو کامیاب ہو جاؤں، واجب نہ صحیح میں تو ہو جاؤں گا، یہ غفلت ہے، اب تیرے نفس کا دھوکہ ہے، اس سے منزل نہیں مل سکتی، اس سے تقرب حاصل نہیں۔ تو ہم ان اولیاء اللہ دیکھے کہ ان کے پاس استقامت علی الدین، مضبوطی سے جمے رہنا، دین پر مضبوطی سے ٹکے رہنا، یہ جو کرامت، کرامتیں بھی دیکھے۔ چنانچہ ہمارے استاد حضرت مولانا ابو الوفا رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فقیہ تھے، بہت بڑے جو ہے اللہ والے بھی تھے، لیکن اللہ والوں سے محبت بھی رکھتے تھے، خود بھی ولی تھے، اولیاء سے عقیدت و محبت بھی رکھتے تھے۔ حضرت کو جو ہے رویت ہلال چاند کے مسئلے میں ان کا حضرت کا مسلک یہ تھا کہ فقہ میں جیسا طریقہ اس طریقے کے مطابق چاند کی شہادت تو چاند ہونے کا مسئلہ صحیح ہوگا نہیں۔ اب حالات بدل گئے تھے، زمانہ بدل گیا تھا، سیدھا آئے حضرت سیدنا عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ ہم بھی جاتے تھے کبھی کبھی نماز کے لیے، آ کے کہنے لگے کہ حضرت آپ 29 تاریخ ہے، آپ دعا فرمائیے کہ چاند واضح طور پر نظر آ جائے، ورنہ پھر یہ لاشلکی کے اوپر اطلاع آنے سے چاند کا اعلان ہوتا، یہ میرے لیے قابل قبول، ہمارے لیے قابل قبول۔ اب حضرت بولے اچھا دعا کرتا ہوں۔ نماز سلام پھیر کے جب لوگ آئے تو چاند نمایاں طور پہ نظر آ رہا، کوئی عورت کی سنائی بات نہیں ہے، کسی روایت کی بنا پر نہیں، ہاں اپنے کانوں سے سنے آنکھوں سے دیکھے تو بات یہ۔ اب آپ بولیں گے صاحب کرامت کرامت، تو یہ کرامت اگر آپ سمجھتے ہیں تو یہ اس سے بڑی چنا، اس سے پہلے بھی میں ذکر کیا کہ حضرت مکہ مسجد میں نماز جمعہ ادا فرما، بہت پہلے چلے جاتے تھے جیسا سنت طریقہ ہے۔ نماز جمعہ کے بعد 4 رکعت، پھر 2 رکعت، پھر اور 2 رکعت یہ پڑھتے تھے۔ لیکن اب لوگوں کو جلدی رہتی ہے تو خطیب صاحب حاجی منیر الدین علیہ الرحمہ تو دعا کے جب ہاتھ اٹھاتے دعا شروع ہوتی تو اس کی وجہ سے جو ہے حضرت کو آخر کے جو 2 رکعت پڑھنے ہوتے تھے اس میں جو ہے خلل ہوتا کہ ادھر دعا شروع کی ادھر اور نماز مکمل، حالانکہ کوئی فرض نماز نہیں تھی، وہ واجب بھی نہیں تھی، مستحب تھی، لیکن وہ اس میں فرق آ رہا۔ حضرت حاجی صاحب علیہ الرحمہ حضرت سے عید ملنے کے لیے گئے، عید کا دن آ گیا، خیر عید کی مبارک ہوئی، دعا ہوئی، حضرت نے ایک بات کہی، حضرت کیا کہی
کہ مطلب آپ فرماتے ہیں اگر ایک 2 منٹ تاخیر سے دعا کرے تو 2 رکعت اطمینان سے ادا کوئی یہ جو ہے کسی نماز کی وجہ سے نہیں کرتا کہ واقعی کے لیے نہیں کر رہا ہے مستحب کہ اگر دعا ایک تاخیر سے ہو پھر اتنا کیا بتلائیے کہ مستحب عبادت کے لیے اتنا واسطے خطیب صاحب سے خواہش کرنا تو یہ جو ہے اس بات کی دلیل ہے کہ ان کو خدا کے تقرب سے کیسا واسطہ کیسا ان کو جو ہے محبت کا معاملہ تھا. عام حالت میں رہتے تو اٹھانے کی بھی ضرورت پڑتی لیکن تراویح پڑھ رہے ہیں 20 رکعت 20 سے تو کم نہیں پڑھتے 20 تو برابر. کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی رکعت میں آپ بیٹھ کے پڑھیں. کبھی بھی ہم جہاں تک دیکھے کبھی بھی آپ نے کسی فرض نماز کو یا تراویح کو بیٹھ کر ادا کیا ہم نے کبھی نہیں. اور یہ آخر عمر تک 90-92 سال کی عمر تک. پھر یہی نہیں جب تہجد کے لیے اٹھتے تہجد کی نماز ہوتی تو تہجد میں 3 پارے کھڑے کے سنتے جبکہ آج ہم 1.25 پارہ سننا بار محسوس کرتے علم ترا کہاں ہے تو تلاش کرتے ہیں اس سے کیوں. تو ہمارا تو حال یہ ہے کہ حافظ صاحب سے کہتے ہیں فلاں جگہ جلدی ہو رہی آپ دیر کیوں کر رہے ہیں. ان کے پاس 10 منٹ پہلے نماز ہو جا رہی آپ 10 منٹ دیر سے پڑھا رہے ہیں. ہمارا حال یہ ہے اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ تہجد کی نماز میں 3 پارے کھڑے رہ کے سن رہے ہیں. تو کیا اس سے بڑھ کے کوئی کرامت ہو سکتی ہے؟ کوئی کرامت دیکھ سکتا ہے؟ تو یہ ہے. تو یہ اولیاء اللہ کی سیرت ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ جو ہم کہتے ہیں زبان سے بولنا اور ہے. نمونہ تو یہ ہے کہ ہم بھی ویسا عمل کر کے بتائیں اس کو نمونہ بولیں. ہم ان سے محبت والے کہلائیں ان سے عشق کرنے والے کہلائیں. تو یہ ایک کی اتباع کیا ہے. ایک مرتبہ آپ کو کہیں جانا ادھر مؤذن صاحب اذان کی تیاری کر کے جو ہے اذان دینے کے مقام پہ جانا چاہ رہے ہیں. حضرت مسجد سے نکلنا چاہ رہے ہیں انہوں اذان دینا. مؤذن سے کیا خواہش کر رہے ہیں میاں 1 منٹ ٹھہرو تاکہ میں مسجد کے باہر ہو جاؤں. تو بولے کیا وہ کیا 1 منٹ سے کیا فرق پڑ رہا. تو بولے اذان کے بعد مسجد سے نکلنا مناسب نہیں. شریعت میں اذان کے بعد مسجد سے نکلنا ہاں کسی ضرورت کے تحت نکل رہے ہیں تو ٹھیک ہے جائز ضرور ہے بلا ضرورت تو نہیں ہے. ضرورت کے تحت جائز ہے لیکن وہ کراہت بھی کیوں اختیار کرے. اس لیے اذان سے پہلے میں نکل گیا تو وہ کراہت سے بھی بچ جاتا. تو جو ذات کراہتوں سے بھی اتنا بچتی ہے کوئی حرام سے نہیں بچ رہے. حرام سے تو بچنا ہی چاہیے مگر مکروہ چیز سے بھی اتنا پرہیز کرتی ہے تو اس سے بڑھ کے کیا کرامات ہو سکتی. تو یہ حضرت کی زندگی ہمارے سامنے اور کسی سے کوئی ڈھکی چھپی بات تو یہ ان اللہ صحبت یہی ہم کو جو ہے شیطان نفس کے دھوکوں سے بچا. اور جتنے ہماری خرابیاں ہیں وہ یہ ہے. ان کی محبت ان کی عقیدت کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ان سے محبت کرتے دولت مل جائے ان سے عقیدت رکھتے مل جائے تو وہ دنیا سے
بے تعلق ہے تو اللہ کی طرف نہیں. اور بات ہے کہ اس ضمن میں مل جاتی ہوگی، دنیا ملتی ہے، لیکن اس مقصد سے جانا یہ کوئی ہمارا کمال نہیں. ان سے محبت اللہ کے قابل، ان سے محبت جو ہے حضور پاک علیہ السلام کی نسبت سے ہونا، وہ محبت ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ان محبوبین کے سب کے فیض میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری زندگیوں میں انخلا فرما، زمین کے فتنے آسمان کی بلاؤں سے ہماری حفاظت فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و علی آلہ الطیبین و اصحابہ الاکرمین اجمعین برحمتہ.